دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک اسلامی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا، میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کی رحمت ہے، درود پاک پڑھنے کی تو ترغیب ہی ترغیب ہے، بلکہ یہ صلو علی الحبیب یہ تو درود پاک پڑھانے کی نیکی کی دعوت ہے، اس کا مطلب ہی حبیب پر درود پڑھو، تو یہ تو وقتاً فوقتاً ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ہے اسی مدنی ماحول کو کہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں بدقسمتی سے اس بارے میں احتیاط نہیں کی جاتی، اور جو مسلمان عاشق رسول ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر صفحات کے صفحات بھر دیتا ہے، کتابیں لکھ دیتا ہے، لیکن جہاں درود پاک لکھنے کا موقع آتا ہے تو چھوٹا سا صاد بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو چھوٹا سا جیم بنا دیتے ہیں، صحابہ کرام کا نام آتا ہے تو را دود یہ بنا دیتے ہیں، اولیاء کرام کا نام لکھتے ہیں تو را ہا لکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک کا جو اختصار ہے، یعنی اس کو چھوٹا کرنا یہ حرام ہے۔ تو جب کبھی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھیں تو درود پاک بھی لکھنے کی عادت بنائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گندم کے کھیت کے پاس سے گزرے تو ان کے ساتھ جانے والے ایک شخص نے گندم کی بالی کو چھوا اور فوراً ہاتھ اٹھا لیا۔ تو بزرگ نے یہ منظر دیکھ لیا اور اسے حکم فرمایا کہ کھیت کے مالک سے اس معاملے کو معاف کروائے۔
شخص نے عرض کی کہ حضور گندم کی بالی تو اسی طرح موجود ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو بزرگ نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر 1000 یا اس سے زیادہ لوگ یہاں سے گزریں اور سب تمہاری طرح اسے ہاتھ لگائیں تو کیا اسے نقصان پہنچے گا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. ارشاد فرمایا تم نے جو کیا ہے وہ اس ظلم میں سے تمہارا حصہ ہے. پھر اس شخص نے جب تک گندم کے مالک سے معاف نہیں کروا لیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس سے کلام فرمایا اور نہ ہی اسے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں تنہا آتا ہے اور اکیلا ہی یہاں سے رخصت ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یا تنہا رہتا نہیں ہے بلکہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اور اب ہم غور کریں اور سوچیں تو واقعی یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو راحت پہنچتی ہے تو کبھی تکلیف، کبھی کچھ بھی نہیں، یعنی نہ تکلیف ہوتی ہے نہ راحت ہوتی ہے. تو اگر دیگر مسلمانوں کو ہم سے راحت پہنچے گی تو نیت خیر ہونے کی صورت میں ہمیں ثواب ملے گا، اور بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچائیں گے تو عذاب کی حقداری ہے، اور تیسری صورت میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. تو کوشش کیا ہونی چاہیے؟ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم باعث زحمت نہیں باعث راحت بنے. اس حوالے سے ہمارے رویے مختلف ہوتے ہیں. بعض اسلامی بھائی یعنی کہ جو مسلمان ہیں ان کی اس معاملے میں بڑی توجہ ہوتی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مثلا بس میں چڑھے، کسی کو دھکا لگ گیا تو ایک تو دھکا لگتا ہے نا تو سامنے والا سوچتا ہے کہ یار اس سے اگر نرمی سے بات کروں گا نا تو یہ تو چڑھ جائے گا، اندھا ہے کیا، نظر نہیں آتا ہے. حالانکہ دھکا آپ نے لگایا تھا، پیر پر پیر رہ گیا، اب پیر پہ پیر رہا، غلطی ہماری تھی تو ہم بھائی صحیح بیٹھنا، پیر کیوں نکال کے رکھا ہے. ایک تو یہ انداز ہوتا ہے، اور دوسرا یار معاف کر دینا معاف کر دینا. تو یہ جو عادت ہوتی ہے کہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف ہی تکلیف، سراپا تکلیف ہوتا ہے. تو بہرحال کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی. میں نے خود تھوڑی مارا تھا، یہ تو خود بیچ میں آ گیا تھا، میں نے یوں تھوڑی کہا تھا، یہ تو یوں آ گیا تھا. تو معلومات کی کمی اور غیر محتاط انداز کی وجہ سے اکثر پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا کسی کے متعلق گفتگو کرنا، یہ کسی کو کوئی تکلیف میں مبتلا تو نہیں کرتا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کے ہاتھوں صرف زندہ انسان ہی نہیں تکلیف اٹھاتا بلکہ مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. جی ہاں، روایت سنتے ہیں کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے. جو قبروں کو پھلانگ کر روند کر گزرتے ہیں تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. اسی طرح فرشتوں کو تکلیف دی جاتی ہے، گندے منہ سے، بدبودار منہ سے جو مسجد میں آ جاتے ہیں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. جن کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہو، بدبو آ رہی ہو، ایسی حالت میں وہ اگر مسجد میں آ جائیں تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. جانوروں کو تکلیف، جنوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. کسی کو تو اس بات کا احساس ہوتا ہے
کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو سراپا تکلیف بن جاتا ہے۔ تو یوں اچھے اور برے، اگرچہ اس کی پہچان ہمارے ہاں تو مطلب وہ یہی ہوتا ہے کہ جو مطلب صاف ستھرا رہے، جو ذرا پڑھ لکھ لے، جو جناب ذرا بینک بیلنس والا ہو، جس کے پاس جناب کچھ زمینیں ہوں، جس کے پاس کچھ جاگیریں ہوں، جس کے پاس کوئی اچھی سی کوٹھی ہو، جس کے پاس بہت سارے نوکر ہوں، جناب اس کے پاس زبردست گاڑیاں ہوں، جناب اس کی بڑی ٹور ہو، جناب یہ تو ناظم بن جائے، تو یہ کونسلر بن جائے، یہ ایم این اے بن جائے، یہ ایم پی اے بن جائے، یہ وڈیرا بن جائے، یہ چودھری بن جائے، یہ جاگیردار بن جائے، یہ اچھا ہے۔ نہیں، آئیے سنتے ہیں کہ اچھا کون، برا کون۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ تو سب خاموش رہے۔ 3 بار یہی استفسار فرمایا، اسی طرح سے پوچھا۔ تو ایک شخص نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے۔ تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان حدیث پاک کے اس حصے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہ بعض اوقات یہ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں، اس قسم کی جو باتیں ہم سنتے ہیں نا، فوراً کوئی چودھری صاحب ذہن میں آ رہے ہوں گے، کوئی وڈیرا ذہن میں آ رہا ہوگا، کوئی سیٹھ ذہن میں آ رہا ہوگا، کوئی ایسا رشتہ دار یاد آ رہا ہوگا، ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس طرح۔ یہ نہیں، میری ذات کہ میں اپنی ذات میں لوگوں کے لیے راحت کا سبب ہوں یا لوگوں میں تکلیف کا سبب ہوں۔ میرے متعلق لوگوں کا گمان کیا ہے؟ نہیں یار یہ خیر ہی خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، یہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ ہمیشہ راحت ہی پہنچائے گا، یہ کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ امن ہی امن ہے، اس کے ساتھ اب اس کے میں امن ہی امن ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو، اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس سے خیر نہ پہنچے گی، یعنی برائی ہی پہنچے گی۔ تو حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، جو بھی تعلق رکھتے ہیں ان سے عدل کرنا واجب ہے، اور عدل 3 چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات زیادتی نہ کرنا، دوسری بات ذلیل کرنے سے بچنا، اور تیسری بات تکلیف نہ دینا، کیونکہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ بھی جواباً تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر صبر کر لیں گے تو وہ اس بات کا قائل ضرور ہوگا کہ نہیں یار یہ بات زیادتی ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے چہیتے غلام نے سالن وغیرہ لا رہا تھا وہ، تو اس چہیتے غلام سے بے خیالی میں بادشاہ کے کپڑوں پر سالن کا ایک قطرہ گر گیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کو سولی میں لٹکا دو۔ اب اس شخص نے جیسے ہی سنا تو جتنا بھی سالن کا پیالہ تھا نا سارا کا سارا بادشاہ میں ڈال دیا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا،
اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور بے خیالی میں سالن کا ایک قطرہ آپ کے کپڑوں پر گرا تو سال ہا سال کا جو آپ کا چہیتا غلام تھا اس کو آپ سولی پہ لٹکا رہے ہیں. تو میں نے اسی لیے ڈونگا ڈالا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بادشاہ کو دیکھو کیسا ظالم ہے، معمولی سی غلطی پر اس نے اس کو بے خیالی میں ہوا تو اس کو لٹکا دیا. اب میں نے جان بوجھ کر یہ کیا تاکہ آپ کے اوپر کوئی بات نہ آئے کہ آپ نے ظلم کیا ہے. تو بادشاہ کو فوراً خیال ہوا، اس نے معاف کر دیا اس کو. تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہمارا مزاج بھی بڑا عجیب ہے. ہمارا مزاج بڑا عجیب ہے کہ ہم بسا اوقات بہت سی معمولی بات پر ہماری طبیعت غیر ہو جاتی ہے. یعنی وہ بات ناراض ہونے کی نہیں ہوتی ہے. یعنی اس سے اندازہ لگائے کتنا زیادتی، کتنا ظلم، یا کتنی مطلب یہ بربریت کا عالم ہے کہ ایک شخص کی بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی، وہ منانے گیا، کسی بات پر وہاں تلخ کلامی ہوئی. اس ظالم شخص کو دیکھیے کہ اس نے اس عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا، اس نے اس بچے کو اٹھایا اور زور سے زمین پر پھینکا. زمین پر گرتے ہی اس کا بیٹا مر گیا. باہر نکل رہا تھا، دوسرا بیٹا آیا، دوسرے کو پکڑ کے دیوار میں مار دیا، وہ بھی مر گیا. یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی ذہنیت ہے؟ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم غور کریں. آپ اور ہم اگر اس بات کو غور کرتے رہیں گے جناب فلاں ظلم کرتا ہے، فلاں زیادتی کرتا ہے، میرے اندر کیسی طبیعت ہے؟ کیا میرے اندر کوئی برداشت ہے؟ یا جناب ذرا سا خلاف مزاج بات ہی تو اس کو مارا اس کو مارا، یہ کیا زندگی ہے؟ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. ہمارا اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے، آپس میں پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، آپس میں ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، آپس میں زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے، آپس میں کسی کو ذلیل کرنے سے منع کرتا ہے. اور یہی ہے کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کریں. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، ذلیل کرنے سے بچنا سب سے بڑی مہربانی ہے، اور تکلیف نہ دینا یہ سب سے بڑا انصاف ہے. اگر یہ تین چیزیں نہ چھوڑی جائیں تو آپس میں دشمنیاں جنم لینے لگتی ہیں اور فساد برپا ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارا پیارا مذہب اسلام یہ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حرمت نشان ہے، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے. اب ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے، کسی کی آبرو ریزی نہ کرے، کسی مسلمان کا ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے، کہ یہ سب سخت حرام ہے. مفتی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو یا برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ. یہ باتیں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج ہم میں یہ عیب بہت ہے. جی ہاں، خاص کر یہ دیہاتوں میں، خاص کر قصبوں میں، گاؤں میں اس معاملے میں بہت ہے کہ پیشوں کسی کا باپ چپراسی تھا یا مطلب کوئی میراثی تھا، تو اس طرح کے القابات سے پکار کر اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو تکلیف دی جاتی ہے. نام رکھے جاتے، ارے یہ تو میراثی کی اولاد ہے، ارے یہ تو فلاں کی اولاد ہے، ارے یہ تو یہ ایسے لوگ تھے، ارے یہ تو ان کا خاندان تو ایسا تھا، ارے یہ تو سب ایسے ہی تھے، ارے یہ تو سب ایسے تھے، اس کے دادا نے ایسا کیا تھا، اس کے ابا نے ایسا کیا تھا. تو یہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ رائج ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ ان چیزوں میں ہمارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے. اور غربت و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں. 2 کوڑی کا آدمی ہے،
جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ کہاں کسی کو مطلب ڈالتا ہے کہ جناب وہ حقیر سمجھتا ہے. اگر کوئی جاگیردار ہے اس کے پاس کچھ زمین ہے وہ کہاں اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا ہاری اس کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھائے. نہ وہ تو اس کے سامنے نہیں آئے, وہ تو اس کے سامنے نہیں آئے. ایسا انداز ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے مال میں وسعت دی, اللہ نے آپ کو کچھ ترقی دے دی, آپ کو کچھ گاڑی مل گئی, آپ کو کچھ شہرت مل گئی, آپ کے پاس کچھ مال اسباب آ گیا, آپ کی کچھ عزت و آبرو اور اس میں کچھ آپ کو ترقی مل گئی, تو اب اپنے سے کم والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے, اپنے سے کم پیسے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے, اس کی اولاد کو حقیر سمجھا جاتا ہے, اس کو ذلیل کیا جاتا ہے, اس کو اس طرف سے مطلب معاملہ اچھا نہیں کیا جاتا. اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسے ملازم رکھتے ہیں نا, کوئی ایسے ملازم رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا عجیب و غریب رویہ ہوتا ہے, بڑا عجیب و غریب رویہ ہوتا ہے. بات بات پر ذلیل کرنا, بات بات پر جھاڑ دینا, بلکہ معاذ اللہ یہ دیہاتوں قصبوں میں تو مارنے کا بہت رواج ہے, قید کر لیتے, اس کی عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو مارا جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. یہ مسلمان کی بے عزتی کرنا, اس طرح ذلیل کرنا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر آج تک کیا ہے, اگر آج تک کیا ہے, اس کی توبہ کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں, اس کو راضی بھی کریں. کہیں ایسا نہ ہو ہمارا اس طرح اس کو جھاڑنا, ہمارا اس طرح اس کو ذلیل کرنا, ہمارا اس طرح اس پر ظلم کرنا کہیں ہمیں آخرت میں پکڑا نہ دے. آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے میں عافیت اسی میں ہے کہ دنیا میں ہی ہم ایک دوسرے کے حقوق یہ اس کو معافی تلافی کر لیں. پھر قوموں کی کہ جناب یہ فلاں قوم کا ہے, یہ فلاں زبان بولنے والا ہے, یہ فلاں زبان بولنے والا ہے. اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے. شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے. مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے اس کا نام راکھ ہو جاتا ہے. تو یوں ہی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب ایک مسلمان ہو گئے, اور حبشی ہو یا رومی ہو, کسی برادری کا بھی ہو, وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بڑی جرت ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی. اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, کہ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو گوارا کرے گا, کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس بات کو گوارا کرے کہ وہ اللہ اور رسول کو ایذا دے اور جہنم کے عذاب کا مستحق قرار پائے. یقیناً کوئی نہیں. تو ہم اللہ عز و جل سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں. تو غور کیا کریں, اپنی عادت بنائیں کہ میری طبیعت کیسی ہے, میں کسی کے لیے راحت کا سبب ہوں یا تکلیف کا سبب ہوں. کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا یعنی تکلیف دینا حلال نہیں, تو مومن و مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے. تو ہم ایسے بہت سے عوامل ہوتے جیسے گاؤں دیہاتوں میں یہ بات بھی بڑا ہوتا ہے کہ راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملے تو ہم تعلیمی حلقے لگائیں, کچھ مدرسۃ المدینہ بالغان لگا لیں,
کچھ نیکی کی دعوت، کچھ علم سیکھنے سکھانے کا کوئی حلقہ لگا لیں، فارغ بیٹھے ہوتے. مدنی قافلے میں جب سفر ہوتا ہے تو کئی مقامات پر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پان والے کی منڈیر پر بیٹھا ہے نا کسی دکان پر آ کر، 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد بھی دیکھا تو وہیں بیٹھا ہوا ہے. وہ بھائی یہاں کر کیا رہے ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بھائی صبح کھیتی باڑی کر لی 2-3 گھنٹے، اب سارا دن ٹائم پاس کر رہا ہے تو کیا کریں گے؟ معاذ اللہ ہوٹلوں میں جو ہے وہ ڈش لگی ہوئے، مختلف چینل چل رہے ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے سارا دن VCR پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر ایسے موقع پر جو راہ چلتے ہوئے لوگ کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھائی فلاں گاؤں کس طرف ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ اس طرف ہے، لیکن لوگوں کو ستانے کے لیے اس طرف ہے. یہ اکثر ہوتا ہے. یہ اس طرح، یعنی آپ کو راستہ بتانا چاہیے تھا کہ اس طرح ہے، لیکن اس طرف ہے. وہ بہت سفر کرنے کے بعد جب آگے جائے گا تو بہت بڑا کھڈا نظر آئے گا، راستہ ہی نہیں ہے. واپس آئے گا تو سب ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنا ہے. پھر اسی طرح کئی ایسے ہوتے بیچارے جو راہ میں چلتے چلتے پانی کی پیاس لگی، کبھی کو کھانا ختم ہو گیا، راستے میں کسی ظالم نے لوٹ لیا ان کو، اب وہ بے یارو مددگار کسی طرح گرتا پڑتا ہمارے پاس پہنچتا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی کوئی دل جوئی کر لیتے، لیکن اس وقت اس کو بھی ستایا جاتا ہے. ایک واقعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں تو غور کریں کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنا، کسی کا اس طرح سے ترکیب بنانا، یہ کس قدر ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. چنانچہ منقول ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر زمانے جاہلیت کے قبرستان سے ہوا. یکایک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا اور اس کی گردن میں آگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی. میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا. اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اے عبداللہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. میں نے دل میں کہا کہ اس نے میرا نام لے کر پکارا ہے، یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکار رہا ہے. پھر اچانک اسی قبر سے ایک شخص نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے. دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا. میں نے رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری. اس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی. میں نے قبر سے یہ آواز سنی، پیشاب پیشاب کیا ہے، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے. اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا. اس نے کہا یہ میرے شوہر کی قبر ہے، اسے 2 خطاؤں کی سزا مل رہی ہے. پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. میں اس سے کہتی تھی تجھ پر افسوس ہے، جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے، لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا. میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا، پھر یہ مر گیا تو مرنے کے بعد سے آج تک قبر سے روزانہ اس طرح سے آوازیں آتی ہیں. میں نے پوچھا شنو وما شن، یعنی مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے، اس آواز کا کیا مقصد ہے. بڑھیا نے کہا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا. اس نے پانی مانگا تو اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو. وہ پیاسا بے تابانہ مشکیزے کی طرف لپکا. جب اٹھایا تو وہ خالی تھا. پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. پھر جب سے میرا شوہر مرا ہے آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے. تو ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے، برائی تو نہ کریں، ایسا مذاق تو نہ کریں کہ جس سے اس کا ایسا دل رنجیدہ ہو جائے کہ بیچارے کا ہارٹ فیل ہی ہو جائے، دنیا سے ہی چلا جائے. تو بعض اوقات یہ گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے بھی مناظر بہت دیکھے جاتے کہ اس طرح کے مذاق کرنے میں مطلب ہم ذرا سے بھی نہیں گھبراتے. سامنے والے کا کتنا ہی نقصان ہو جائے ہم باز نہیں آتے. جبکہ اگر دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہیں
تو اپنے آپ کو اس بات پر راضی کریں کہ انشاءاللہ میں مسلمانوں کو راحت پہنچاؤں گا۔ ایک شخص حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آ کر لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ جب اس کی شرارتوں کا سلسلہ حد سے بڑھنے لگا تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس شخص کی ایذا رسانی سے خوب واقف ہے، تو جس طرح چاہے ہمیں اس کے معاملے میں کفایت فرما۔ اسی وقت وہ شخص کھڑے کھڑے گر کر مر گیا اور اس کی لاش چارپائی پر رکھ کر اس کے گھر لے جائی گئی۔ تو مسلمان کو تکلیف دینے والوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور ایسے جاگیردار، ایسے وڈیرے، ایسے صاحب اقتدار یا جن کے پاس پاور ہوتا ہے، جن کے پاس سورس ہوتی ہے، جس کے پاس تعلقات ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو دباتا ہے، دوسروں پر زیادتی کرتا ہے، دوسروں کی زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں، دوسروں کے مال چھین لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر کیسا قہر و غضب نازل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے اپنا محل تعمیر کروایا، بڑا عالی شان، بڑا چاہ سے اس نے اپنے محل کو تعمیر کرایا۔ تعمیر کرانے کے بعد جب اس کا معائنہ کرنے کے لیے ایک دن بادشاہ پہنچا تو محل کا دورہ کرتے کرتے وہ باہر آیا تاکہ اپنے محل کو میں باہر سے بھی دیکھوں کہ باہر سے کیسا لگتا ہے۔ تو باہر سے دیکھتے دیکھتے اچانک برابر کے حصے پر نظر پڑی کہ وہاں پر ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کی جھونپڑی ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہے۔ تو کہا اتنا عالی شان محل اور اس پر یہ بڑھیا کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی، یہ تو میرے محل پر داغ ہے، داغ، ہٹاؤ اس کو، گراؤ اس کو۔ اب جو سپاہی اور جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے فوراً کارروائی کی اور آنن فانن اس کی جھونپڑی کو لپیٹ لپوٹ کر سارا گرا دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کا سامان سارا، یہاں تک کہ انہوں نے اس جھونپڑی کو آگ لگا دی، سامان کو آگ لگا دیا۔ وہ بڑھیا کہیں کام سے نکلی تھی، وہ جب واپس آئی اور اس نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیسی زیادتی ہوئی، کیسا ظلم ہوا۔ تو کتابوں میں لکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوا چلنے لگی اور اس جلتی ہوئی جھونپڑی سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ اڑتے اڑتے اچانک کچھ چنگاریاں بادشاہ کے محل کے پردوں پر لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پکڑی اور وہ پورا کا پورا محل بھی جل کر خاک ہو گیا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر رہے ہیں، تو یہ ظلم و ستم کہیں ہماری بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ تو آج تک اگر کسی کا مال ناحق کھایا ہے، کسی کو بیجا تھپڑ مارا ہے، کسی کو دھکا دیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کی زمین کھائی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، جس طرح بھی، یعنی یہ صرف یہی نہیں، جانوروں پر ظلم کرنا یہ بھی آپ کے قصبے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ زمانے جاہلیت کی گویا یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ جو کتابوں میں لکھا کہ زمانے جاہلیت میں یہ پرندوں کا شکار اس طرح نشانے بازی کیا کرتے تھے، یہ جانوروں کو لڑایا کرتے تھے۔ اور ہم میں سے کتنے جو اگرچہ خود جانوروں کو لڑاتے نہیں ہوں گے لیکن جو نادان اس طرح کا کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو سمجھایا جائے ہم ان کے تماشوں میں حصہ لیتے ہیں، ہم ان کے میلے جھمیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں، تصور کریں، تھوڑی دیر اس کام کو دیں، اس کام کو دیں کہ میری ذات سے آج تک کس کس کو تکلیف پہنچی ہے، میں نے کس کس کا مال کھایا ہے۔ جیسے مساجد ہوتی ہیں ایسے اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں پر بھی کئی ایک کی عادت ہوتی ہے کہ اگر نہانے جا رہے ہیں، اب جس کا تولیہ نظر آیا پگ اٹھا کے لے گئے اس کو، بھئی آپ کا کہاں سے آ گیا؟ باہر نکلے جس کی بھی چپل نظر آئے اٹھا کے لے گئے، بھئی آپ کے تھوڑی ہیں۔ تو یہ بسا اوقات بہت معمولی سی بات نظر آتی ہے
لیکن قیامت کے دن اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی. مال لیا جاتا ہے، ادھار لے لیے جاتے ہیں، قرض لے لیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا. یاد رکھیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے ظلم کا انجام میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبائے ہوں گے، قیامت کے دن اس کو 700 با جماعت نمازیں دینی ہوں گی. تو وہاں حساب کتاب کو پیسے سے نہیں ہوگا، وہاں نیکیوں سے ہوگا. ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں نہیں ہوئی تو اس کے گناہ ہمارے سر ڈالے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اپنی کمزوری، اپنی ناتوانی پر غور کریں. ہم بہت کمزور ہیں، معمولی سی چونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا. مچھر اگر زیادہ بڑھ جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی. اگر کوئی ایسا جانور نظر آ جائے تو ہمیں اپنے کمرے سے بھاگ جاتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، قبر میں عذاب مسلط ہو گیا، جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم و ستم سے بچائے اور مسلمانوں کے لیے خیر اور سلامتی کا ہم سب کو ذریعہ بنائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اور اسی طرح یہ جو باتیں ہیں انہیں سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا، جبھی تو ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا. اگر ہم میں سے ہر کوئی ان باتوں کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے، کوئی بعید نہیں کہ ہمارے گاؤں سے، قصبوں سے یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے. کہ آج ظلم و ستم ہونے کا ایک بہت بڑا سبب جہالت بھی ہے. تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خوب نیکی کی دعوت کو عام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ